الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. لیں جی ماشاءاللہ الحمدللہ ہم نے جو ہے یہ حروف مکمل کر لیے ہیں. آگے ہم نے حرکات پڑھنی ہے لیکن ان سے پہلے ہم حروف کا خلاصہ دیکھ لیتے ہیں تاکہ اگر یہ ہم اچھے طریقے سے تیار کر لیں تو باقی جتنے حروف ہیں ان حروف کے علاوہ باقی جتنے حروف ہیں وہ اردو پڑھنے والے اردو بولنے والے لوگوں کے لیے بالکل وہ تو ٹھیک ہیں. وہ سارے حروف باقی جو ہے اردو بولنے والے لوگ بالکل ٹھیک ادا کرتے ہیں. تو یہ حروف جن کے اندر ذرا مشکل ہے تو ان کو ایک ایک دو دو حرف کر کے آپ اچھے طریقے سے تیار کر لیں اور ان کو بے شک آپ کو ایک ہفتہ لگ جائے کوئی مشکل نہیں ہے لیکن ان پر اچھے طریقے سے فوکس کر کے ان کو اچھے طریقے سے تیار کر کے پھر جو ہے ہم انشاءاللہ یہ حرکات پڑھنے کے بعد ایک دو دن تک انشاءاللہ قرآن مجید بھی ہم ساتھ شروع کر دیں گے اور ایک ایک یا دو دو قاعدے ہم ساتھ ساتھ پڑھتے رہیں گے انشاءاللہ. تو ابھی کیا کیفیت ہے مخارج کے اعتبار سے خصوصی اہمیت رکھنے والے اہم آواز حروف یعنی جن کی آواز ایک ہے تو ان کی جو خصوصی اہمیت ہے وہ آج ہم نے سمجھنی ہے. اب دیکھیں پہلے یہ دو حرف ہیں تا اور قا, ان دونوں کا مخرج بھی ایک ہے یعنی نکلنے کی جگہ بھی ایک ہے اور آواز بھی ایک ہے. اب ان دونوں حروف کو آپس میں ان کی آواز کا فرق کیسے پیدا ہوگا وہ اس کے لیے ہمیں خصوصی طور پر سمجھنے کی ضرورت ہے. تا کو باریک کر کے پڑھیں گے اور قا کو پر کر کے پڑھیں گے. ان کا مخرج کیا ہے؟ زبان کی نوک اوپر والے دونوں دانتوں کی جڑ سے ہم لگائیں گے تو یہ دونوں حروف ادا ہوں گے. اور یہ ہے کہ قا کو پڑھتے ہوئے اس کو پر کیسے کریں گے کہ جو ہے زبان کی نوک کے ساتھ ساتھ زبان کو ذرا تالو کے ساتھ بھی لگائیں گے اور اس کو تھوڑا سا چپکائیں گے تو جو ہے بالکل یہ صحیح ادا ہوگا. اور دوسری بات یہ ہے کہ زبان کی جڑ کو ذرا ابھار کر جب آپ پڑھنے کی کوشش کریں گے تو قا بالکل پر ہو کے جو ہے اس کی آواز آئے گی. اب میں آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں تا 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 قا قا قا. اب دیکھیں نا فرق محسوس ہو گیا تو یہی اس کا آپ نے فرق پیدا کرنا ہے. سا اس کے بعد یہ تین حروف ہیں سا سین صاد. اس کا مخرج ان دونوں حروف سے الگ ہے اس وجہ سے اس کی آواز مختلف ہو جائے گی. یعنی زبان کی نوک پھیلا کر اوپر والے دانتوں کے کناروں سے تھوڑی سی باہر نکال کر جب آپ لگائیں گے تب یہ بالکل حرف سا بالکل صحیح ادا ہوگا. سا سا نرمی سے لگائیے گا. سا زور دیں گے تو پھر سا بن جائے گا نہیں سا سا. ٹھیک ہے جی. اس کے بعد سین صاد. ان کا مخرج بھی ایک ہے آواز بھی ایک ہے. آپس میں فرق کیسے کریں گے؟ سین کو باریک کر کے پڑھیں گے صاد کو پر کر کے پڑھیں گے. مخرج کیا ہے؟ اوپر اور نیچے والے دونوں دانتوں کے کناروں کو آپس میں ملائیں گے اور زبان کی نوک ہلکی سی ٹچ کرتے ہوئے سیٹی کی آواز سے دونوں حروف کو ادا کریں گے. صاد کو پر کیسے کریں گے؟ زبان کی جو جڑ ہے اس کو تھوڑا سا ابھار کر منہ بھر کر جب پڑھیں گے تو صاد پر کر کے پڑھا جائے گا. اب میں تینوں حروف آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں سا 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 سین سین سین. اس کو بے شک آپ سختی سے ادا کریں لیکن صاد کو نرمی سے. صاد صاد صاد. ٹھیک ہے جی. اس کے بعد یہ دو حروف ہیں ان کا مخرج الگ ہے آواز ایک ہے تو یہ جو ہے انشاءاللہ ان کا آواز میں آپس میں فرق پیدا ہو جائے گا. یہ وسط حلق سے ہا یہ وسط حلق سے ادا ہوتی ہے یعنی گلے کے درمیان سے ہا ہا ہا. اور ہم اپنا ہا کہاں سے؟ اقصا حلق سے یعنی سینے کی طرف والے حصے سے جہاں سے آواز نکلتی ہے. تو جب آپ اس کو وہیں سے ادا کریں گے بالکل سانس پورا لے کر فری چھوڑ دیں گے. ہا
ہا ہا ہا، تو یہ جو ہے اس طرح اس کی ادائیگی ہوگی. تو یہ 4 حروف، یہ بھی بہرحال دیکھیں 4 حروف ہم آواز ہیں، ان کے مخرج مختلف جگہوں پہ ہیں. ذال اور وا کا مخرج ایک ہے سا والی جگہ سے، یعنی زبان کی نوک پھیلا کر باہر نکالیں گے ہلکی سی، اور اوپر والے دونوں دانتوں کے کناروں سے آپ لگائیں گے تو یہ اس کی جو ہے نرمی سے ذال ذال ذال، تو یہ اس طرح اس کو ادا کریں گے. لیکن زا، یہ سین صاد والی جگہ اس کا مخرج ہے، یعنی اوپر اور نیچے والے دونوں دانتوں کے کناروں سے آپ اس کو لگائیں گے اور زبان کی نوک ہلکی سے ٹچ کرتے ہوئے جو ہے سیٹی کی آواز سے اس کو ادا کریں گے اور اس کو سختی سے ادا کریں گے. زا زا زا. اور وا، اس کا میں نے آپ کو بتایا تھا زبان کی نوک باہر نہیں نکالنی، پھیلا کر اس کی جو زبان کی نوک ہے اوپر والے دانتوں کے کناروں سے جب آپ لگائیں گے اندرونی کنارے سے تو یہ بالکل صحیح ادا ہوگی. اور پھر موٹا کرنے کے لیے جو ہے زبان کی جڑ کو ابھار کر جب پڑھیں گے تو بالکل صحیح اس کی ادائیگی ہوگی. ذال اور وا میں فرق کیسے کریں گے؟ اسی طرح ذال کو بالکل باریک کر کے پڑھیں گے اور وا کو پر کر کے پڑھیں گے. ٹھیک ہو گیا جی. اب یہ 3 حروف کا ہمیں فرق پتہ چل گیا. واد کیسے پڑھیں گے؟ اس کا مخرج الگ ہے تو اس کی آواز بھی مختلف ہو جائے گی. تو مخرج کیا ہے؟ زبان کی ایک سائڈ یعنی دائیں سائڈ یا بائیں سائڈ اوپر والی داڑھوں کے کناروں سے آپ جب لگائیں گے تو اس کی ادائیگی ٹھیک ہوگی. لیکن جیسے میں آپ کو بتاتا جا رہا ہوں نا، بے شک آپ 2 حرف سن لیں، ان کی اچھے طریقے سے پریکٹس کر لیں، پھر اگلے 2-3 حرف سن لیں، ان کی پھر اچھے طریقے سے پریکٹس کر لیں. اتنا پریکٹس کریں کہ آپ کو ذہن نشین ہو جائیں. آپ جو ہی میں آپ سے پوچھوں ذال کی ادائیگی کون سی ہے تو آپ کو ذہن میں یہ آ جانا چاہیے کہ زبان کہاں پہ لگتی ہے. ٹھیک ہے جی. اس کے بعد عین اور حمزہ. عین کی جو ادائیگی ہے وہ وسط حلق سے ہوتی ہے، گلے کے درمیان سے. تو اس کو ادا کرنا جو ہے مشکل ہوتا ہے بعض لوگوں کے لیے، لیکن جو میں نے آپ کو ٹوٹکا بتایا تھا اگر وہ اختیار کریں گے، کرسی پر بیٹھ کے سر کو پیچھے کی طرف جب دھکیلیں گے تو عین اور حا کی ادائیگی بالکل آپ کے لیے آسانی ہو جائے گی. اور اسی طرح حمزہ. حمزہ ہا والی جگہ سے، یعنی جہاں سے آواز نکلتی ہے اقصی حلق سے، وہیں سے ہی آپ اس کو ادا کریں گے. ٹھیک ہو گیا جی. اس کے بعد قاف اور کاف. قاف کو پر کر کے پڑھیں گے اور کاف کو باریک کر کے پڑھیں گے. تو جو ہے اس طرح ان حروف پر آپ نے اچھے طریقے سے توجہ کرنی ہے. اگر آپ نے ان کو ٹھیک کر لیا تو حروف کا آپ کا مسئلہ انشاءاللہ حل ہو جائے گا. ٹھیک ہو گیا جی. اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے. میرے لیے خصوصی طور پر مجھے دعاؤں میں یاد رکھا کریں. میں اس چیز کو ایسے ہی سمجھتا ہوں کہ ایک میں نے یہ کام اسی لیے شروع کیا ہے کہ جو اس سے فائدہ اٹھائے وہ مجھے جو ہے دعائیں کرے گا تو اس کا مجھے اجر ملے گا. لیکن گھر بیٹھ کر اگر انسان اس طرح کرے تو اس کا میں ذاتی طور پر قائل نہیں ہوں. انسان دعوت کے لیے جب کچھ محنت کرتا ہے، کوشش کرتا ہے، لوگوں کو دین کی دعوت دیتا ہے تو وہ مشقت کرنا تھوڑا سا جو ہے وہ اہمیت رکھتا ہے. تو یہ جو یہ گھر میں بیٹھ کر کام کرنا ہے یہ بھی آج کے دور کی بڑی اہم ضرورت ہے. اس میں جو میں امید رکھتا ہوں آپ کی دعاؤں کی رکھتا ہوں بس. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.